بھٹی صاحب آپ کہیے گا، کیا ابھی عمران خان نے بھی پریس کانفرنس کی اس کے بارے میں کہا کہ ان کو کچھ خدشات ہیں، کیا آپ اس گرفتاری کو کوئی پیغام سمجھتے ہیں یا پھر واقعی فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی وہ غلط تھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا دن ہے محسن نقوی صاحب کو آئے ہوئے، اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، چودھریوں کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ فہرستیں بن رہی تھیں، اور جب دونوں صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس کے بعد کیا کیا ہونا چاہیے، یہ سارا پی ڈی ایم والے یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اب آگے دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات، بلا شبہ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، ایف اینڈ بٹ والی بات ہی نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، کل بھی نہیں دینا چاہیے تھا، آج بھی نہیں دینا چاہیے، کل بھی اداروں پہ نہیں جوتوں سمیت چڑھائی کرنی چاہیے تھی، آج بھی جوتوں سمیت چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے خاندانوں پر اسپیشلی آگے بڑھ کر خاندانوں پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر کیا یہ جو ادھر ایف آئی آر ہوتی ہے، یعنی ادھر بیان آتا ہے، ادھر ایف آئی آر اسلام آباد میں ہوتی ہے، ادھر پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہنچ کے پھر جس طرح ان کو بغیر نمبر پلیٹ والے ڈالوں میں اٹھایا جاتا ہے، پھر جہاں غائب کیا جاتا ہے، پھر لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر رات کے آخری پیر میں کرنی ہوتی ہے تو بتا کے تو نہیں کی جاتی نا ملزم کو کہ وہ چلو تم بھاگ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ پہلے مجھے اپنے ڈیویلپ کر لیجیے، مجھے اپنا کر لیجیے گا، میں اس پہ بھی آتا ہوں پلیز کائنڈلی۔ تو اچھا، اب رات کا آخری پیر ٹھیک ہے، آپ کو گرفتاری کرنی رات کا آخری بنا وارنٹ ٹھیک ہے، گرفتاری کرنی ہے گھر میں گھس کر ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ گھر میں گھس جانا اور بنا وارنٹ گھس جانا اور اٹھا کے لے جانا اور بغیر نمبر پلیٹوں والوں میں لے جانا اور 5-6 گھنٹے غائب رکھنا، اگر یہی قانون ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر مطلب ایک بیان ہے، نہیں دینا چاہیے تھا بیان، لیکن ایک بیان ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے، اور کون سا؟ غداری کا مقدمہ، گرفتاری، اور پھر مجھے لگتا ہتھ کڑی۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یار؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس میں منہ پہ سفید کپڑا اور ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا کر آپ تصویریں کھنچوا کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ کتنوں کو ہتھ کڑیاں لگانا چاہتے ہو؟ کب ہتھ کڑیاں رکیں گی؟ لگاؤ نواز شریف صاحب کو ہتھ کڑی، آصف علی زرداری صاحب کو ہتھ کڑی، بڑے بڑے جرم ہیں ان کے بھی، ان کے بھی کیسز ہیں، ادھر تو چلتا کوئی نہیں ہے۔ نیچے جو غریب آدمی نیچے درجہ بدرجہ آتا ہے اس کو اتنا ہی پھینٹیاں پڑتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے آ جائے، مریم نواز صاحبہ نے نیب پہ پتھراؤ بھی کیا، وہ چھوڑ دیجئے، اس پہ کوئی میری بات سن لیجیے، ایک منٹ صرف دے دیجئے گا۔ پتھر بازی کی، ادارے کے خلاف 40 سیاستدانوں نے، میں ابھی کلپس نکالے تھے، 40 سیاستدانوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ رانا ثناء عطا اللہ تارڑ صاحب نے تو حد کر دی، بچوں تک چلے گئے، لیکن کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر، کوئی ہتھ کڑی، کوئی غداری کا مقدمہ۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر کی، الیکشن کمیشن صاحب بہادر اب وہی ہے کہ مطلب اب ان کے خلاف بھی بات کرنا غداری ہو جائے گا، یہ تو طے ہو گیا۔ لیکن کبھی ان کا دیکھا 8.5-9 مہینوں میں ان کا کنڈکٹ، کبھی وہ آئینی ادارہ بن جاتا ہے تحریک انصاف کے لیے، کبھی عدالت بن جاتی ہے، کبھی پولیس بن جاتی ہے، کبھی فیصلے دے رہا ہے۔ عمران خان منی لانڈرر ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان جھوٹا ہے۔ دیکھیں سر، اگر فیصلوں معذرت کے ساتھ سر، اگر فیصلوں پہ اعتراض ہے یا کسی ان کے ڈیسیجن پہ اعتراض ہے، آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کے خلاف ریمیڈیز ہوتی ہیں، آپ جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب، میری بات سن، نہیں میری بات سنیے، بہت لمبا ہو گیا، سہیل صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں، مجھے بریک لینی ہے۔ نہیں لمبا نہیں ہو گیا میڈم شیخ، صرف ایک جملہ، میں لمبا نہیں ہو گیا، مہربانی کر دیجئے گا۔ الیکشن کمیشن کیسے عدالت ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کیسے عدالت کا درجہ لے سکتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اور پھر اگر یہ بیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیازی صاحب اور باقی شہزاد نے کہا جبر پہلے ہو رہا تھا تو یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، جبر آج بھی ہو رہا ہے، یہ 4 پریس کانفرنسیں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پہلے اگر آبیاری ہوئی تھی تو آج آبیاری ہو رہی ہے۔ انہوں نے سیاستدانوں نے سر وہ پی ٹی آئی سے متعلق کہہ رہے تھے، ایک منٹ بھٹی صاحب، وہ پی ٹی آئی سے متعلق کہہ رہے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ نہال ہاشمی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اس طرح کی نہال ہاشمی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی؟ سر ایک سیکنڈ درج نہیں ہوئی سر پلیز، وہ ایف آئی آر درج بھی نہیں ہوئی تھی، وہ جا کے 6 مہینے تک غائب تھے۔ اس کے بعد عدالت ہے،
इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भट्टी साहब को जरा बता दें कि सर मैंने वही बताया, आप मुझे सुहेल साहब नहीं करेंगे, आपकी कोई लाइफ नहीं है, वो ये गलत है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी।